السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الحمد للہ آج ہم سائنس آف قیامہ کے تھرڈ ایپیسوڈ میں ہیں، اور بغیر کسی تاخیر کے ہم آج انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم ابتدا چھوٹی نشانیوں سے کریں گے، تو سب سے پہلے جس چیز کے متعلق میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بھی بتایا تھا وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الرقاق، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعہ کہاتین، حدیث نمبر 6504۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور دونوں انگلیوں کو ایک ساتھ ملا کر دکھایا کہ ایک ساتھ ہی بھیجے گئے ہیں، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی جو نشانی آپ کے سامنے ہمیں رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3176، کتاب الجزیہ کی روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی 6 نشانیوں کے متعلق فرمایا، اور انہیں کہا کہ ان 6 نشانیوں کو یاد رکھو۔ اس میں سے ایک نشانی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موتی، یعنی میری وفات، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بہرحال یہ ان نشانیوں میں سے ہیں جو علامات بعیدہ ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، علامات بعیدہ وہ علامات ہیں جو ظاہر جب ہوں گی یا جب ہو گئی، یہ ظاہر ہو گئی یہ نشانیاں، اس دور سے لے کر قیامت کے واقع ہونے تک فاصلہ کچھ زیادہ لمبا ہے، اس لیے اسے بعیدہ کہتے ہیں، دور ہے۔ تو یہ 2 نشانیاں ہو گئی، اور تیسری نشانی جو کہ ظاہر ہو چکی ہے آلریڈی، وہ ہے انشقاق قمر، چاند کا ٹکڑے میں ہو جانا، پھٹ جانا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں ارشاد فرمایا، پہلی آیت ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، شق ہو گیا ہے، 2 ٹکڑے میں چاند ہو چکا ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ واقعہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ تواتر کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ متواتر اس خبر کو بولتے ہیں کہ جب وہ خبر واقع ہوئی، ظاہر ہوئی، اس ٹائم سے لے کر آج تک ہر زمانے میں اتنے زیادہ لوگوں نے اسے روایت کیا، اتنے زیادہ لوگوں نے انہیں نقل کیا کہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں کہ یہ جو انشقاق قمر کا معجزہ صادر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس معجزے کو اتنے لوگوں نے دیکھا، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے آگے نقل کیا، پھر ان کے بعد کا جو زمانہ ہے، صحابہ کرام کے بعد کا جو زمانہ ہے تابعین کا، اس میں بھی اتنی بڑی تعداد نے نقل کیا، اور پھر تابعین کے بعد والا جو زمانہ ہے تبع تابعین کا، اس میں بھی اتنی بڑی تعداد نے نقل کیا، اور پھر اسی طرح ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد نے اسے نقل کیا ہے، اس روایت کا ذکر کیا ہے، اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اس کا یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اتنی بڑی تعداد ہو ہر زمانے میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ متواتر کہتے ہیں۔ تو یہ خبر بھی، انشقاق قمر کی جو خبر ہے کہ چاند 2 ٹکڑے میں ہو گیا، یہ خبر بھی ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچی ہے، یعنی یہ خبر بھی متواتر ہے، جس میں کوئی بھی شک و شبہ کا امکان نہیں ہے اور کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو یہ کتاب المناقب، صحیح بخاری کی کتاب المناقب، حدیث نمبر 3637 میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اہل مکہ نے، مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ کا مطالبہ کیا کہ کوئی آپ بڑی نشانی دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق قمر کا معجزہ دکھایا، یعنی چاند 2 ٹکڑے میں ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے ہی کیا۔ اسی طرح کتاب المناقب، صحیح بخاری ہی کی کتاب المناقب، حدیث نمبر 3636 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے میں ہو گیا، 2 حصے میں ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے فرمایا کہ اشہدو، کہ تم گواہ رہنا، اس معجزے کے متعلق تم گواہ رہنا۔ تو یہ بھی ایک ایسی نشانی ہے جو پاسٹ میں ہی ظاہر ہو چکی ہے
قیامت کی نشانی۔ اسی طرح چوتھی نشانی ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے کا ختم، صحابہ کرام کا اس دنیا سے چلے جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی کتاب فضائل الصحابہ میں ہے، حدیث نمبر 2531 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النجوم امنۃ للسماء، کہ آسمان میں جو ستارے ہیں وہ آسمان کی سلامتی کے ضامن ہیں، یعنی ستارے جب تک ہیں آسمان سلامت ہیں، اور جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ اس پر آ جائے گا، یعنی قیامت، کہ جب ستاروں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، ستارے جھڑ جائیں گے تو اب قیامت واقع ہوگی اور آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ اسی طرح میں میرے صحابہ کرام کے لیے ان کی سلامتی اور امن ہوں، یعنی ان کی سلامتی کا ضامن میں ہوں، یعنی جب تک میں ہوں ان کے درمیان ان میں بھی امن و امان، اور یعنی وہ بھی سلامت رہیں گے۔ لیکن جب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے تو میرے صحابہ پر بھی وہ حالت آ جائے گی جس حالت کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرے صحابہ اس امت مسلمہ کی سلامتی ہیں، کہ جب میرے صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس امت پر بھی وہ حالت آ جائے گی جس حالت کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے، یعنی اختلاف اور انتشار اس امت میں بڑھ جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کہ اس دنیا سے چلے جانے کو قیامت کی دو نشانیوں کے ساتھ جوڑا۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے ساتھ جوڑا کہ جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ کے اوپر وہ حالت آ جائے گی جس حالت کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے اس دنیا سے چلے جانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کے جھڑنے کی جو نشانی ہے کہ وہ ستارے ختم ہو جائیں گے اور آسمان پر قیامت آ جائے گی، پوری دنیا پہ قیامت آ جائے گی، اس سے بھی جوڑا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا جو زمانہ گیا تو اب ہم قیامت کے اور قریب آ گئے ہیں۔ اسی طرح پانچویں ایک نشانی ہے بیت المقدس کا فتح ہونا۔ بیت المقدس کے فتح ہونے کے متعلق اسی روایت میں حضرت عوف بن مالک کی روایت میں رضی اللہ عنہ، جو ہم نے ذکر کر دیا ہے اوپر، کتاب الجزیہ میں ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3176 ہے، اس میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح بیت المقدس، یعنی بیت المقدس کا فتح ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور بیت المقدس کو فتح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 16 ہجری میں اور 637 آفٹر کرائسٹ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور شرک سے پاک کیا اور وہاں پر ایک مسجد کی بھی تعمیر کی۔ تو یہ پیشن گوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو گئی۔ بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا گیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں، جو 583 ہجری ایئر ہے اور 1178 آفٹر کرائسٹ ہے، اس میں بھی صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو بیت المقدس دو بار فتح کیا جا چکا ہے، اگرچہ اب آج موجودہ دور میں ہمارے ہاتھ سے بیت المقدس نکل گیا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ امت مسلمہ کی ایک جماعت بیت المقدس کو تیسری مرتبہ بھی فتح کرے گی، اور قیامت کی نشانیوں میں بھی ان جنگوں کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، جو آگے ہم ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لشکر ہوگا، مسلمانوں کی جو جماعت ہوگی، وہ حملہ آور ہوگی دجال پر، اور دجال کے جو فالوورز ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہ یہی یہود ہیں جو آج وہاں پر حکومت انہوں نے قائم کر لی ہے۔ اور پھر وہ زمانہ آئے گا کہ جب جنگ ہوگی اور مسلمانوں کو غلبہ ہوگا اور ہر درخت مسلمان سے کہے گا کہ تمہارا دشمن میرے پیچھے ہے، یہاں پر دجال کا وہ فالوور یہودی موجود ہے، آؤ اور اس کا کام ختم کرو۔ بہرحال تو یہ بیت المقدس کہ فتح ہونے کی جو پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ بہرحال بہت پہلے واقع ہو چکی ہے، صحیح ثابت ہو چکی ہے۔ اچھا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی کی اور پریڈکشن کی، وہ اس وقت کا زمانہ ہے کہ جب بیت المقدس پر رومن امپائر وہاں پر قائم تھی، اور ان کی حکومت، رومیوں کی، عیسائیوں کی حکومت وہاں پہ قائم تھی، اور وہ اس وقت زبردست حکومت تھی، ایسی حکومت تھی کہ ان کا سپر پاورز میں شمار کیا جاتا تھا، اتنی بڑی حکومت تھی۔ لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی فتح ہونے کی پیشن گوئی فرمائی۔ جو عام انسان ہوگا اسے تو اس وقت ضرور تعجب ہوا ہوگا اس اعتبار سے کہ بھئی اتنی بڑی حکومت ہے، وہ سرزمین عرب کے لوگ کیسے حاصل کر لیں گے، بیت المقدس کو عرب والے کیسے فتح کر لیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ
نبی برحق ہیں، سچے نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی تھی وحی کے ذریعے کہ بیت المقدس کو آپ کی امت فتح کرے گی، اور پھر یہ پیشن گوئی سن 16 ہجری یعنی 16 ہجری میں مکمل ہوئی۔ تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا ہے، یہ بھی پوری ہو گئی۔ اسی طرح چھٹی نشانی وہ ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمُوتَانٌ قعاص الغنم، یعنی ایک بیماری کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکریوں کی جو بیماری ہوتی ہے، جو قعاص نامی ایک بیماری ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی بیماری ہے جو متعدی ہے، کانٹیجیس ہے۔ جانوروں کو جب وہ بیماری لگ جاتی ہے تو تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے اور پورا کا پورا ریوڑ جانوروں کا ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس میں ناک سے ایک مادہ نکلتا ہے لکوڈ کی شکل میں، اور فوراً وہ جانور گر کے مر جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بیماری کی طرف اشارہ کیا جو کنٹیجیس بیماری ہوگی، متعدی بیماری ہوگی، اور